لبابہ بنت حارث رضی اللہ عنہا بیان کرتی ہیں، حسین بن علی رضی اللہ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی گود میں تھے۔ انہوں نے آپ کے کپڑے پر پیشاب کر دیا۔ میں نے عرض کیا، آپ دوسرا کپڑا پہن لیں اور اپنا ازار مجھے دے دیں تاکہ میں اسے دھو دوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، صرف لڑکی کے پیشاب سے کپڑا دھویا جاتا ہے اور لڑکے کے پیشاب سے کپڑے پر چھینٹے مارے جاتے ہیں۔ مشکات المصابیح حدیث نمبر 501۔ ابو داؤد اور نسائی میں ابو سمحہ سے مروی روایت میں ہے، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، بچی کے پیشاب سے کپڑا دھویا جاتا ہے جبکہ لڑکے کے پیشاب سے کپڑے پر چھینٹے مارے جاتے ہیں۔ مشکات المصابیح حدیث نمبر 502۔ ام سلمہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے کہ ایک عورت نے انہیں کہا، میں اپنے کپڑے کا دامن لمبا رکھتی ہوں جبکہ میں ناپاک جگہ سے گزرتی ہوں۔ انہوں نے بتایا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو اس ناپاک جگہ کے بعد ہے وہ اسے پاک کر دے گی۔ مشکات المصابیح حدیث نمبر 504۔ مقدام رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے درندوں کی کھال پہننے اور ان پر سواری کرنے سے منع فرمایا ہے۔ مشکات المصابیح حدیث نمبر 505۔ ابو الملیح بن اسامہ اپنے والد سے اور وہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے روایت کرتے ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے درندوں کی کھالوں کے استعمال سے منع فرمایا ہے۔ احمد، ابو داؤد، نسائی، امام ترمذی اور دارمی نے اضافہ نقل کیا ہے یہ کہ ان کا بستر بنایا جائے۔ مشکات المصابیح حدیث نمبر 506۔ ابو الملیح سے روایت ہے کہ آپ نے درندوں کی کھالوں کی قیمت یعنی بیع کو ناپسند فرمایا ہے۔ اس روایت کو امام ترمذی نے آپ نے درندوں کے چمڑے کو ناپسند فرمایا ہے کہ الفاظ کے ساتھ ذکر کیا ہے اور اس کی سند جید ہے۔ مشکات المصابیح حدیث نمبر 507۔ عبداللہ بیان کرتے ہیں، ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا خط موصول ہوا کہ مردار کے چمڑے سے فائدہ اٹھاؤ، نہ اس کے اعصاب پٹھوں سے۔ مشکات المصابیح حدیث نمبر 508۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حکم فرمایا کہ جب مردار کا چمڑا رنگا جائے تب اس سے فائدہ حاصل کیا جائے۔ مشکات المصابیح حدیث نمبر 509۔ حضرت میمونہ رضی اللہ عنہا بیان کرتی ہیں، قریش کے کچھ افراد اپنی مردار بکری کو گدھے کی مثل گھسیٹتے ہوئے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس سے گزرے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں فرمایا، تم اس کا چمڑا ہی اتار لیتے۔ انہوں نے عرض کیا، یہ مردار ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، پانی اور کرز یعنی کیکر کے مشابہ درخت اور اس کے پتے اسے پاک کر دیتے۔ مشکات المصابیح حدیث نمبر 510۔ بنو عبد الاشہل کی ایک خاتون بیان کرتی ہیں، میں نے عرض کیا، اللہ کے رسول، مسجد کی طرف ہمارا جو راستہ ہے وہ انتہائی گندا اور بدبودار ہے، جب بارش ہو جائے تو پھر ہم کیا کریں؟ وہ بیان کرتی ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، کیا اس کے بعد اس سے کوئی زیادہ بہتر اور پاکیزہ راستہ نہیں؟ میں نے عرض کیا، جی ہاں ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اس کی نجاست اس سے دور ہو جاتی ہے۔ مشکات المصابیح حدیث نمبر 512۔ ابن عمر رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے میں کتے مسجد میں آتے جاتے رہتے تھے اور وہ صحابہ کرام اس کے کسی چیز کو دھویا نہیں کرتے تھے۔ مشکات المصابیح حدیث نمبر 514۔ شریح بن ہانی بیان کرتے ہیں، میں نے علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ سے موضوع پر مسح کرنے کی مدت کے بارے میں مسئلہ دریافت کیا تو انہوں نے فرمایا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مسافر کے لیے 3 دن اور مقیم کے لیے 1 دن مدت مقرر فرمائی ہے۔ مشکات المصابیح حدیث نمبر 517۔ حضرت مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ غزوہ تبوک میں شرکت کی۔ مغیرہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فجر سے پہلے بول و براز کے لیے کھلی جگہ تشریف لے گئے، میں پانی کا برتن اٹھا کر آپ کے ساتھ گیا، پس جب آپ واپس تشریف لائے تو میں نے برتن سے آپ کے ہاتھوں پر پانی ڈالا تو آپ نے اپنا ہاتھ اور چہرہ دھویا،
آپ نے اونی جبہ پہن رکھا تھا۔ آپ نے بازو ننگے کرنے کی کوشش کی لیکن جبے کی آستین تنگ تھی، لہذا آپ نے جبے کے نیچے سے ہاتھ نکالے اور جبے کو اپنے کندھوں پر ڈال لیا اور اپنے بازو دھوئے۔ پھر آپ نے پیشانی اور امامہ پر مسح کیا۔ میں آپ کے موزے اتارنے کے لیے جھکا تو آپ نے فرمایا انہیں چھوڑ دو، کیونکہ میں نے انہیں حالت وضو میں پہنا تھا۔ آپ نے ان پر مسح کیا، پھر آپ سواری پر سوار ہوئے اور میں بھی سوار ہوا۔ جب ہم لشکر کے پاس پہنچے تو وہ نماز کھڑی کر چکے تھے اور عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ انہیں نماز پڑھا رہے تھے اور وہ انہیں 1 رکعت پڑھا چکے تھے۔ چنانچہ جب انہیں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آمد کا احساس ہوا تو وہ پیچھے ہٹنے لگے۔ آپ نے انہیں اشارہ کیا کہ نماز پڑھتے رہو۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 1 رکعت ان کے ساتھ پالی۔ جب انہوں یعنی عبد الرحمن بن عوف نے سلام پھیرا تو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کھڑے ہو گئے اور میں بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ کھڑا ہو گیا تو ہم نے وہ رکعت پڑھی جو ہم سے پہلے پڑھی جا چکی تھی۔ مشکات المصابیح حدیث نمبر 518۔ ابو بکرہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے روایت کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مسافر کو 3 دن اور مقیم کو 1 دن موزوں پر مسح کرنے کی رخصت عنایت فرمائی، بشرط کہ انہوں نے وضو کے بعد موزے پہنے ہوں۔ مشکات المصابیح حدیث نمبر 519۔ صفوان رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں جب ہم مسافر ہوتے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمیں حکم فرماتے کہ ہم جنابت کے علاوہ بول و براز اور نیند کی صورت میں 3 دن تک اپنے موزے نہ اتاریں۔ مشکات المصابیح حدیث نمبر 520۔ مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ انہوں نے کہا میں نے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو موزوں کے اوپر مسح کرتے ہوئے دیکھا۔ مشکات المصابیح حدیث نمبر 522۔ حذیفہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہمیں باقی امتوں پر 3 چیزوں سے فضیلت دی گئی ہے۔ ہماری صفوں کو فرشتوں کی صفوں جیسا قرار دیا گیا، ہمارے لیے ساری زمین مسجد قرار دے دی گئی، اور اس کی مٹی کو جب ہم پانی نہ پائیں باعث طہارت بنایا گیا۔ مشکات المصابیح حدیث نمبر 526۔ حضرت عمران رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں ہم نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے رفیق سفر تھے، آپ نے لوگوں کو نماز پڑھائی، بس جب آپ نماز سے فارغ ہوئے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک آدمی کو الگ بیٹھا ہوا دیکھا جس نے باجماعت نماز نہیں پڑھی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا فلاں شخص تمہیں باجماعت نماز ادا کرنے سے کیا مانے تھا؟ اس نے عرض کیا میں جنبی ہو گیا تھا اور میں نے پانی نہیں پایا۔ آپ نے فرمایا تم مٹی استعمال کرتے، وہ تمہارے لیے کافی تھی۔ مشکات المصابیح حدیث نمبر 527۔ حضرت عمار رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں ایک آدمی عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کے پاس آیا اور اس نے عرض کیا میں جنبی ہو گیا ہوں لیکن مجھے پانی نہیں ملا۔ یہ سن کر عمار نے عمر رضی اللہ عنہ سے کہا کیا آپ کو یاد نہیں کہ ہم ایک مرتبہ سفر میں تھے، آپ نے نماز نہ پڑھی جبکہ میں مٹی میں لوٹ پوٹ ہوا اور نماز پڑھ لی۔ پھر میں نے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اس کا تذکرہ کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تمہارے لیے اس طرح کرنا کافی تھا۔ چنانچہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے ہاتھ زمین پر مارے اور ان میں پھونک ماری، پھر ان سے اپنے چہرے اور ہاتھوں پر مسح کیا۔ اور مسلم میں بھی اسی طرح ہے، اور اس میں ہے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تمہارے لیے کافی تھا کہ تم اپنے ہاتھ زمین پر مارتے، پھر اس میں پھونک مارتے اور پھر ان کے ساتھ اپنے چہرے اور ہاتھوں پر مسح کرتے۔ مشکات المصابیح حدیث نمبر 528۔ حضرت ابو ذر رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا پاک مٹی مسلمان کے لیے وضو کی پانی کی طرح ہے، خواہ وہ 10 سال تک پانی نہ پائے، لیکن جب پانی دستیاب ہو جائے تب اس سے اپنی جلد تر کرے کیونکہ یہ بہتر ہے۔ مشکات المصابیح حدیث نمبر 530۔ ابن ماجہ نے عطا بن ابی رباح کی سند سے ابن عباس رضی اللہ عنہ سے روایت کیا ہے۔ مشکات المصابیح حدیث نمبر 532۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں
دو آدمی سفر پر روانہ ہوئے، نماز کا وقت ہو گیا جبکہ ان کے پاس پانی نہیں تھا، چنانچہ انہوں نے پاک مٹی سے تیمم کیا اور نماز پڑھی۔ پھر انہوں نے نماز کے وقت ہی میں پانی پا لیا تو ان میں سے ایک نے وضو کر کے نماز لوٹائی جبکہ دوسرے نے نہ لوٹائی۔ پھر وہ دونوں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور اس واقعے کا ذکر کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس شخص سے جس نے نماز نہ لوٹائی فرمایا، تم نے سنت پر عمل کیا اور تمہاری نماز تمہارے لیے کافی ہے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جس شخص نے وضو کر کے نماز لوٹائی تھی اسے فرمایا، تمہارے لیے دوہرا اجر ہے۔ مشکات المصابیح حدیث نمبر 533۔ امام نسائی اور ابو داؤد نے بھی عطا بن یسار سے مرسل روایت کیا ہے۔ مشکات المصابیح حدیث نمبر 534۔ ابو الجہیم بن حارث رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بیر جمل، کنویں کا نام، کی طرف سے آئے تو ایک آدمی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ملا۔ اس نے آپ کو سلام کیا تو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسے جواب نہ دیا، حتیٰ کہ آپ دیوار کے پاس تشریف لائے، اپنے چہرے اور ہاتھوں کا مسح کیا، پھر اسے سلام کا جواب دیا۔ مشکات المصابیح حدیث نمبر 535۔ حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ وہ بیان کرتے ہیں کہ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی معیت میں نماز فجر کے لیے مٹی سے تیمم کیا تو انہوں نے اپنے ہاتھ مٹی پر مارے، پھر ایک مرتبہ اپنے چہرے پر مسح کیا، پھر انہوں نے دوبارہ دوسری مرتبہ اپنے ہاتھ مٹی پر مارے تو اپنے سارے ہاتھوں پر، کندھوں اور بغلوں سمیت مکمل طور پر مسح کیا۔ مشکات المصابیح حدیث نمبر 536۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جب تم میں سے کوئی نماز جمعہ کے لیے آئے تو وہ غسل کرے۔ مشکات المصابیح حدیث نمبر 537۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جمعے کے دن غسل کرنا ہر بالغ شخص پر واجب ہے۔ مشکات المصابیح حدیث نمبر 538۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ہفتے میں ایک روز غسل کرنا ہر مسلمان پر لازم ہے جس میں وہ اپنا سر اور جسم اچھی طرح دھوئے۔ مشکات المصابیح حدیث نمبر 539۔ سمورہ بن جندب رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس شخص نے جمعے کے روز وضو کیا تو اس نے اچھا کیا، اور جس نے غسل کیا تو غسل کرنا افضل ہے۔ مشکات المصابیح حدیث نمبر 540۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو شخص میت کو غسل دے تو وہ خود بھی غسل کرے۔ ابن ماجہ، احمد، ترمذی اور ابو داؤد نے یہ اضافہ نقل کیا ہے، جو شخص اسے کندھا دے تو وہ وضو کرے۔ مشکات المصابیح حدیث نمبر 541۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم 4 چیزوں، جنابت، جمعے کے دن، سینگی لگوانے اور میت کو غسل دینے سے غسل کیا کرتے تھے۔ مشکات المصابیح حدیث نمبر 542۔ قیس بن عاصم رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ انہوں نے اسلام قبول کیا تو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں حکم دیا کہ وہ پانی میں بیری کے پتے ڈال کر غسل کریں۔ مشکات المصابیح حدیث نمبر 543۔ حضرت اکرمہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ اہل عراق سے کچھ لوگ آئے اور انہوں نے عرض کیا، ابن عباس، کیا آپ جمعے کے روز غسل کرنا واجب سمجھتے ہیں؟ انہوں نے فرمایا، نہیں، لیکن پاکیزگی کا باعث اور بہتر ہے، اور جو شخص غسل نہ کرے تو اس پر واجب نہیں۔ میں تمہیں بتاتا ہوں کہ غسل کا آغاز کیسے ہوا۔ لوگ محنت کش تھے، اونی لباس پہنتے تھے، وہ اپنی قبر پر بوجھ اٹھاتے تھے، ان کی مسجد تنگ تھی اور چھت اونچی نہیں تھی، بس وہ ایک چھپر سا تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم گرمیوں کے دن تشریف لائے تو لوگ اس اونی لباس میں پسینے سے شرابور تھے، حتیٰ کہ ان سے بو پھیل گئی اور وہ ایک دوسرے کے لیے باعث اذیت بن گئی۔ چنانچہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ بو محسوس کی تو فرمایا، لوگو، جب یہ جمعے کا دن ہو تو غسل کرو
اور جو بہترین تیل اور خوشبو میسر ہو وہ استعمال کرو۔ ابن عباس نے فرمایا پھر اللہ نے مال عطا کر دیا تو انہوں نے غیر اونی کپڑے پہن لیے، کام کرنے کی ضرورت نہ رہی، ان کی مسجد کی توسیع کر دی گئی اور ایک دوسرے کو اذیت پہنچانے والی وہ پسینے کی بو جاتی رہی۔ مشکات المصابیح حدیث نمبر 544۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں یہودیوں کا یہ طرز عمل تھا کہ جب ان میں کسی عورت کو حیض آ جاتا تو وہ اس کے ساتھ کھاتے نہ انہیں گھر میں ساتھ رکھتے۔ پس نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابہ نے آپ سے مسئلہ دریافت کیا تو اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرمائی۔ وہ آپ سے حیض کے بارے میں مسئلہ دریافت کرتے ہیں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جمع کے علاوہ سب کچھ کرو۔ چنانچہ یہودیوں کو اس کا علم ہوا تو انہوں نے کہا یہ آدمی یعنی نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کیا چاہتا ہے؟ یہ تمام معاملات میں ہماری مخالفت ہی کرتا ہے۔ چنانچہ اسید اور عبادہ بن بشیر رضی اللہ عنہم حاضر خدمت ہوئے تو انہوں نے عرض کیا اللہ کے رسول یہودی یہ کہتے ہیں، کیا ہم ان سے حالت حیض میں جمع نہ کریں؟ اس پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چہرے کا رنگ بدل گیا، حتیٰ کہ ان دونوں نے خیال کیا کہ آپ ان دونوں پر ناراض ہو گئے ہیں، پس وہ وہاں سے چل دیے۔ انہیں دودھ کا ہدیہ ملا جو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں بھیجا گیا تھا۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کسی شخص کو ان کے پیچھے بھیجا اور انہیں دودھ پلایا، جس سے انہوں نے پہچان لیا کہ آپ ان پر ناراض نہیں۔ مشکات المصابیح حدیث نمبر 545۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا بیان کرتی ہیں میں اور نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک ہی برتن سے غسل کیا کرتے تھے جبکہ ہم دونوں جنبی ہوتے تھے۔ آپ مجھے حکم دیتے تو میں ازار پہن لیتی، پھر آپ میرے ساتھ لیٹ جاتے جبکہ میں حیض سے ہوتی۔ آپ اعتکاف کی حالت میں اپنا سر مبارک میری طرف کر دیتے تو میں اسے دھو دیتی حالانکہ میں حیض سے ہوتی تھی۔ مشکات المصابیح حدیث نمبر 546۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا بیان کرتی ہیں میں حالت حیض میں کوئی چیز پیتی پھر میں اسے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دے دیتی تو آپ اسی جگہ اپنا منہ لگاتے جہاں میں نے منہ لگایا تھا، اور میں ہڈی والی بوٹی کھاتی جبکہ میں حیض سے ہوتی تھی، پھر میں اسے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دے دیتی تو آپ اسی جگہ منہ لگاتے جہاں میرا منہ لگا تھا۔ مشکات المصابیح حدیث نمبر 547۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا بیان کرتی ہیں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میری گود میں ٹیک لگاتے اور قرآن حکیم کی تلاوت فرماتے حالانکہ میں اس وقت مخصوص ایام میں ہوتی تھی۔ مشکات المصابیح حدیث نمبر 548۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا بیان کرتی ہیں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھے فرمایا مجھے مسجد سے چٹائی پکڑا دو۔ میں نے عرض کیا میں حیض سے ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا بے شک تیرا حیض تیرے ہاتھ میں نہیں۔ مشکات المصابیح حدیث نمبر 549۔ حضرت میمونہ رضی اللہ عنہا بیان کرتی ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک اونی چادر میں نماز پڑھا کرتے تھے، اس کا کچھ حصہ مجھ پر ہوتا اور کچھ آپ پر ہوتا جبکہ میں حیض سے ہوتی۔ مشکات المصابیح حدیث نمبر 550۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جس شخص نے حائضہ سے جمع کیا یا عورت سے لواطت کی یا وہ کسی کاہن کے پاس گیا تو اس نے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نازل کی گئی شریعت کا انکار کر دیا۔ اور ابن ماجہ اور دارمی کی روایت میں ہے اگر اس نے اس کاہن کی بات کو سچا جانا تو بلا شبہ اس نے کفر کیا۔ مشکات المصابیح حدیث نمبر 551۔ زید بن اسلم بیان کرتے ہیں ایک آدمی نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے مسئلہ دریافت کرتے ہوئے عرض کیا جب میری اہلیہ حالت حیض میں ہو تو اس کی کیا چیز میرے لیے حلال ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اس کا ازار کس کر باندھ، پھر اس سے اوپر کا حصہ تیرے لیے حلال ہے۔ مشکات المصابیح حدیث نمبر 555۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا بیان کرتی ہیں فاطمہ رضی اللہ عنہا نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں آئیں اور انہوں نے عرض کیا
اللہ کے رسول، میں استحاضہ کی مریض ہوں، میں پاک نہیں رہتی، کیا میں نماز چھوڑ دوں؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، نہیں، وہ تو ایک رگ کا خون ہے، حیض نہیں۔ پس جب تمہیں حیض آئے تو نماز چھوڑ دو، اور جب وہ جاتا رہے تو خون صاف کر یعنی غسل کر اور پھر نماز پڑھ۔ مشکوٰۃ المصابیح حدیث نمبر 557۔ اور اس نے کہا کہ مجاہد نے ابن عباس رضی اللہ عنہ سے روایت کیا ہے، جب اس کے لیے غسل کرنا مشکل ہو گیا تو آپ نے اسے 2 نمازیں اکٹھی پڑھنے کا حکم فرمایا۔ مشکوٰۃ المصابیح حدیث نمبر 563۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جب کبیرہ گناہوں سے بچا جائے تو 5 نمازیں جمعہ دوسرے جمعے تک اور رمضان دوسرے رمضان تک ہونے والے صغیرہ گناہوں کا کفارہ ہیں۔ مشکوٰۃ المصابیح حدیث نمبر 564۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، مجھے بتاؤ، اگر تم میں سے کسی شخص کے گھر کے سامنے نہر ہو اور وہ ہر روز اس میں 5 مرتبہ غسل کرتا ہو تو کیا اس کے جسم پر کوئی میل باقی رہ جائے گی؟ صحابہ نے عرض کیا، اس کے جسم پر کوئی میل باقی نہیں رہے گی۔ آپ نے فرمایا، یہی 5 نمازوں کی مثال ہے، اللہ ان کے ذریعے خطائیں مٹا دیتا ہے۔ مشکوٰۃ المصابیح حدیث نمبر 565۔ ابن مسعود رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں، کسی آدمی نے کسی عورت کا بوسہ لے لیا، پھر اس نے آ کر نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بتایا تو اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرمائی، دن کے دونوں اطراف اور رات کی چند ساعتوں میں نماز پڑھا کرو، یقیناً نیکیاں برائیوں کو دور کر دیتی ہیں۔ اس آدمی نے عرض کیا، اللہ کے رسول، یہ میرے لیے خاص ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میری ساری امت کے لیے ہے، اور ایک روایت میں ہے، جس نے میری امت میں سے اس پر عمل کیا۔ مشکوٰۃ المصابیح حدیث نمبر 566۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں، ایک آدمی آیا، اس نے عرض کیا، اللہ کے رسول، میں موجب حد والا عمل کر بیٹھا ہوں، لہذا آپ مجھ پر حد قائم فرمائیں۔ راوی بیان کرتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس سے اس عمل کے متعلق کچھ دریافت نہ کیا۔ اتنے میں نماز کا وقت ہو گیا تو اس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ نماز پڑھی۔ جب نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نماز ادا کر چکے تو وہ آدمی کھڑا ہوا اور عرض کیا، اللہ کے رسول، میں نے ایسا کام کیا ہے کہ حد کو پہنچ چکا ہوں، لہذا آپ میرے متعلق اللہ کا حکم نافذ فرمائیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، کیا تم نے ہمارے ساتھ نماز نہیں پڑھی؟ اس نے عرض کیا، جی ہاں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ نے تمہارے گناہ یا تمہاری حد کو معاف فرما دیا۔ مشکوٰۃ المصابیح حدیث نمبر 567۔ ابن مسعود رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں، میں نے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے دریافت کیا کہ اللہ کو کون سا عمل سب سے زیادہ محبوب ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، وقت پر نماز ادا کرنا۔ میں نے عرض کیا، پھر کون سا؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، والدین سے اچھا سلوک کرنا۔ میں نے عرض کیا، پھر کون سا؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ کی راہ میں جہاد کرنا۔ ابن مسعود بیان کرتے ہیں، آپ نے مجھے یہ باتیں بتائیں، اگر میں مزید دریافت کرتا تو آپ مجھے اور زیادہ بتاتے۔ مشکوٰۃ المصابیح حدیث نمبر 568۔ حضرت جابر رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، مومن بندے اور کفر کے درمیان فرق نماز کا ترک کرنا ہے۔ مشکوٰۃ المصابیح حدیث نمبر 569۔ حضرت عبادہ بن صامت رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ نے 5 نمازیں فرض کی ہیں، جس شخص نے ان کے لیے اچھی طرح وضو کیا، انہیں ان کے وقت پر ادا کیا اور ان کے رکوع و خشوع کو مکمل کیا تو اللہ کا اس کے لیے عہد ہے کہ وہ اسے معاف فرما دے گا، اور جس نے ایسے نہ کیا تو اس سے اللہ کا کوئی عہد نہیں، اگر وہ چاہے تو اسے معاف فرما دے اور اگر چاہے تو اسے سزا دے۔ مشکوٰۃ المصابیح حدیث نمبر 570۔ ابو امامہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں،
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اپنی 5 فرض نمازیں پڑھو، اپنے ماہ رمضان کے روزے رکھو، اپنے اموال کی زکوٰۃ دو اور امیر کی اطاعت کرو، تو اس طرح تم اپنے رب کی جنت میں داخل ہو جاؤ گے۔ مشکوٰۃ المصابیح حدیث نمبر 571۔ عمر بن شعیب رحمۃ اللہ علیہ اپنے والد سے اور وہ اپنے دادا سے روایت کرتے ہیں، انہوں نے کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جب تمہارے بچے 7 برس کے ہو جائیں تو انہیں نماز کے متعلق حکم دو، اور جب وہ 10 برس کے ہو جائیں اور وہ اس میں کوتاہی کریں تو انہیں اس پر سزا دو اور ان کے بستر الگ کر دو۔ مشکوٰۃ المصابیح حدیث نمبر 572۔ مصابی میں صبرہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے۔ مشکوٰۃ المصابیح حدیث نمبر 573۔ بریدہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ہمارے اور ان منافقین کے مابین نماز عہد ہے، پس جس نے اسے ترک کیا تو اس نے کفر کیا۔ مشکوٰۃ المصابیح حدیث نمبر 574۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں، ایک آدمی نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا تو اس نے عرض کیا، اللہ کے رسول، میں نے مدینے کے دوسرے کنارے ایک عورت سے طبع آزمائی کی، میں نے جمع کے علاوہ اس کے ساتھ سب کچھ کیا، چنانچہ میں حاضر ہوں، آپ میرے متعلق جو چاہیں فیصلہ فرمائیں۔ عمر رضی اللہ عنہ نے اسے کہا، اللہ نے تمہاری پردہ پوشی کی تھی، کاش تم بھی اپنی پردہ پوشی کرتے۔ راوی بیان کرتے ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسے کوئی جواب نہ دیا اور وہ آدمی کھڑا ہوا اور چلا گیا۔ چنانچہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کسی آدمی کو اس کے پیچھے بھیجا تو اسے بلا کر یہ آیت سنائی، دن کے دونوں اطراف اور رات کے چند ساعتوں میں نماز پڑھا کریں، یقیناً نیکیاں برائیوں کو دور کر دیتی ہے اور یہ نصیحت قبول کرنے والوں کے لیے نصیحت ہے۔ حاضرین میں سے کسی نے عرض کیا، اللہ کے نبی، یہ اس کے لیے خاص ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، نہیں بلکہ تمام لوگوں کے لیے ہے۔ مشکوٰۃ المصابیح حدیث نمبر 575۔ حضرت زید بن خالد الجہنی رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو شخص حضور قلب سے 2 رکعتیں پڑھتا ہے تو اللہ اس کے سابقہ گناہ معاف فرما دیتا ہے۔ مشکوٰۃ المصابیح حدیث نمبر 577۔ عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ عنہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے روایت کرتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک روز نماز کا ذکر کرتے ہوئے فرمایا، جس نے نماز کی حفاظت و پابندی کی تو وہ اس شخص کے لیے روز قیامت نور، دلیل اور نجات ہوگی، اور جس نے اس کی حفاظت و پابندی نہ کی تو روز قیامت اس کے لیے نور، دلیل اور نجات نہیں ہوگی، اور وہ قارون، فرعون، حامان اور ابی بن خلف کے ساتھ ہوگا۔ مشکوٰۃ المصابیح حدیث نمبر 578۔ حضرت عبداللہ بن شقیق رحمۃ اللہ علیہ بیان کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابہ اعمال میں صرف ترک نماز کو کفر تصور کیا کرتے تھے۔ مشکوٰۃ المصابیح حدیث نمبر 579۔ حضرت ابو درداء رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں، میرے خلیل نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھے وصیت فرمائی کہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ بنانا، خواہ تمہیں ٹکڑے ٹکڑے کر دیا جائے اور خواہ تمہیں جلا دیا جائے، اور جان بوجھ کر فرض نماز ترک نہ کرنا، جس نے عمدن اسے ترک کر دیا تو اس سے ذمہ اٹھ گیا، اور شراب نہ پینا کیونکہ وہ تمام برائیوں کی چابی ہے۔ مشکوٰۃ المصابیح حدیث نمبر 580۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، نماز ظہر کا وقت زوال آفتاب سے شروع ہوتا ہے اور آدمی کا سایہ اس کے قد کے برابر ہو جانے اور عصر کا وقت نہ ہونے تک رہتا ہے، اور عصر کا وقت سورج کے زرد ہو جانے سے پہلے تک رہتا ہے، اور مغرب کا وقت شفق یعنی غروب آفتاب کے وقت افق پر جو سرخی ہوتی ہے کہ رہنے تک رہتا ہے، اور عشاء کا وقت نصف شب تک رہتا ہے، جبکہ نماز فجر کا وقت طلوع فجر سے طلوع آفتاب سے پہلے تک رہتا ہے، اور جب سورج طلوع ہونے لگے تو پھر نماز نہ پڑھو کیونکہ وہ شیطان کے سینگوں کے درمیان سے طلوع ہوتا ہے۔ مشکوٰۃ المصابیح حدیث نمبر 581۔ حضرت بریدہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں
کسی آدمی نے نماز کے اوقات کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے دریافت کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسے فرمایا، تم 2 دن ہمارے ساتھ نماز پڑھو۔ جب سورج ڈھل گیا تو آپ نے بلال کو حکم دیے جب سورج ڈھل گیا تو آپ نے بلال کو حکم فرمایا تو انہوں نے اذان دی، پھر آپ نے حکم دیا تو انہوں نے اقامت کہی، پھر آپ نے انہیں حکم دیا تو انہوں نے عصر کے لیے اقامت کہی جبکہ سورج بلند صاف چمکدار تھا، پھر آپ نے انہیں حکم دیا تو انہوں نے سورج غروب ہو جانے پر مغرب کے لیے اقامت کہی، اور پھر جب شفق غائب ہو گئی تو آپ نے انہیں نماز عشاء کے لیے اقامت کہنے کا حکم فرمایا، پھر جب فجر طلوع ہو گئی تو آپ نے انہیں نماز فجر کے لیے اقامت کہنے کا حکم فرمایا۔ دوسرے روز آپ نے انہیں ظہر کو ٹھنڈا کرنے کا حکم فرمایا تو انہوں نے اسے خوب مؤخر کیا۔ آپ نے عصر پڑھی جبکہ سورج بلند تھا، آپ نے گزشتہ روز سے اسے مؤخر کیا۔ آپ نے شفق غائب ہو جانے سے پہلے مغرب پڑھی اور تہائی رات گزر جانے کے بعد عشاء پڑھی، اور فجر طلوع فجر کے روشن ہو جانے پر پڑھی۔ پھر فرمایا، نماز کے اوقات معلوم کرنے والا شخص کہاں ہے؟ تو اس آدمی نے عرض کیا، اللہ کے رسول، میں حاضر ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تمہاری نمازوں کا وقت ان اوقات کے مابین ہے جس کو تم ملاحظہ کر چکے ہو۔ مشکات المصابیح حدیث نمبر 582۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جبرائیل علیہ السلام نے بیت اللہ کے قریب مجھے 2 مرتبہ نماز پڑھائی۔ ایک مرتبہ جب سورج تسمے کے برابر ڈھل گیا تو انہوں نے مجھے ظہر پڑھائی، اور جب ہر چیز کا سایہ اس چیز کے مثل ہو گیا تو انہوں نے مجھے عصر پڑھائی۔ جس وقت روزہ دار افطار کرتا ہے اس وقت مجھے مغرب پڑھائی، اور شفق ختم ہو جانے پر مجھے عشاء پڑھائی، اور جس وقت روزہ دار پر کھانا پینا حرام ہو جاتا ہے اس وقت مجھے فجر پڑھائی۔ پس اگلا روز ہوا تو انہوں نے مجھے ظہر اس وقت پڑھائی جب ہر چیز کا سایہ اس چیز کے مثل ہو گیا، اور جب ہر چیز کا سایہ 2 مثل ہو گیا تو مجھے عصر پڑھائی، اور جس وقت روزہ دار افطار کرتا ہے اس وقت مجھے مغرب پڑھائی، اور تہائی رات گزرنے پر مجھے عشاء پڑھائی، اور صبح روشن ہو جانے پر نماز فجر پڑھائی۔ پھر وہ میری طرف متوجہ ہوئے اور فرمایا، محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ آپ سے پہلے انبیاء علیہم السلام کا وقت ہے، اور نمازوں کا وقت انہی 2 اوقات کے مابین ہے۔ مشکات المصابیح حدیث نمبر 583۔ ابن شہاب زہری رحمۃ اللہ علیہ سے روایت ہے کہ عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ نے نماز عصر میں کچھ تاخیر کی تو عروہ بن زبیر نے انہیں کہا، آگاہ رہو کہ جبریل علیہ السلام تشریف لائے، تو انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے آگے نماز پڑھی۔ تو عمر رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، عروہ، تمہیں پتہ ہونا چاہیے کہ تم کیا کر رہے ہو۔ انہوں نے کہا، میں نے بشیر بن ابی مسعود کو بیان کرتے ہوئے سنا۔ انہوں نے کہا، میں نے ابو مسعود رضی اللہ عنہ سے سنا، وہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا، جبریل علیہ السلام تشریف لائے تو انہوں نے میری امامت کرائی، تو میں نے ان کے ساتھ نماز پڑھی، پھر میں نے ان کے ساتھ دوسری نماز پڑھی، پھر میں نے ان کے ساتھ نماز پڑھی، پھر میں نے ان کے ساتھ نماز پڑھی، پھر میں نے ان کے ساتھ نماز پڑھی، یوں 5 دفعہ اپنی انگلیوں پر شمار کیا۔ مشکات المصابیح حدیث نمبر 584۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ آپ نے اپنے عمرہ کے نام خط لکھا کہ میرے نزدیک تمہارا سب سے اہم کام نماز ہے، جس نے اس کی حفاظت و پابندی کی اس نے اپنے دین کی حفاظت کی، اور جس نے اسے ضائع کیا تو پھر وہ اس کے علاوہ دیگر امور دین کو زیادہ ضائع کرنے والا ہے۔ پھر آپ نے لکھا کہ نماز ظہر کا وقت یہ ہے کہ سایہ 1 ہاتھ ہو، اور یہ اس وقت تک رہتا ہے کہ تم میں سے ہر ایک کا سایہ اس آدمی کے سائے کے برابر ہو جائے، اور نماز عصر کا وقت یہ ہے کہ سورج بلند، سفید اور چمکدار ہو، اور اتنا وقت ہو کہ سوار غروب آفتاب سے پہلے 2 یا 3 فرسخ یعنی تقریباً 10 یا 15 کلومیٹر کا فاصلہ طے کر سکے، اور نماز مغرب کا وقت وہ ہے جب سورج غروب ہو جائے، اور نماز عشاء کا وقت شفق ختم ہونے سے شروع ہوتا ہے اور تہائی رات تک رہتا ہے۔ پس جو شخص سو جائے تو اللہ کرے اس کی آنکھ کو آرام حاصل نہ ہو، جو شخص سو جائے تو اس کی آنکھ کو آرام حاصل نہ ہو، جو سو جائے تو اللہ کرے اس کی آنکھ کو آرام حاصل نہ ہو،
اور صبح کا وقت وہ ہے کہ جب صبح صادق ہو جائے لیکن ستارے ابھی نمایاں ہوں۔ مشکات المصابیح حدیث نمبر 585۔ ابن مسعود رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم موسم گرما میں نماز ظہر اس وقت پڑھتے تھے جب آدمی کا سایہ 3 قدم سے 5 قدم تک ہوتا، جبکہ اس موسم سرما میں سایہ 5 قدم سے 7 قدم تک ہوتا۔ مشکات المصابیح حدیث نمبر 586۔ حضرت سیار بن سلامہ رحمۃ اللہ علیہ بیان کرتے ہیں میں اور میرے والد ابو برزہ اسلمی رضی اللہ عنہ کے پاس گئے تو میرے والد نے ان سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی فرض نماز کی کیفیت کے بارے میں دریافت کیا تو انہوں نے فرمایا آپ نماز ظہر جسے تم پہلی نماز کہتے ہو اس وقت پڑھا کرتے تھے جب سورج ڈھل جاتا، آپ نماز عصر پڑھتے تو پھر ہم میں سے کوئی مدینے کے آخری کنارے واقع اپنی رہائش گاہ پر واپس جاتا تو سورج بالکل سفید اور چمکدار ہوتا تھا۔ راوی بیان کرتے ہیں میں مغرب کے بارے میں بھول گیا کہ انہوں نے کیا کہا تھا، اور جب آپ نماز عشاء جسے تم عتمہ کہتے ہو کو تاخیر سے پڑھنا پسند فرماتے تھے، آپ اس نماز عشاء سے پہلے سو جانا اور اس کے بعد باتیں کرنا ناپسند فرماتے تھے، اور آپ نماز فجر میں سلام پھیر کر نمازیوں کی طرف رخ فرماتے تو اس وقت ہر نمازی اپنے ساتھ والے نمازی کو پہچان لیتا تھا، اور آپ 60 سے 100 آیات تک تلاوت فرمایا کرتے تھے۔ اور ایک روایت میں ہے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نماز عشاء کو تہائی رات تک بغیر کسی پرواہ کے مؤخر کر دیا کرتے تھے، اور آپ نماز عشاء سے پہلے سونا اور اس کے بعد باتیں کرنے کو ناپسند کیا کرتے تھے۔ مشکات المصابیح حدیث نمبر 587۔ محمد بن عمر بن حسن بن علی رحمۃ اللہ علیہ بیان کرتے ہیں ہم نے جابر رضی اللہ عنہ سے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نمازوں کے بارے میں دریافت کیا تو انہوں نے فرمایا آپ نماز ظہر زوال آفتاب کے فوراً بعد جبکہ عصر اس وقت پڑھتے جب سورج خوب روشن اور چمکدار ہوتا، اور مغرب اس وقت پڑھتے جب سورج غروب ہو جاتا، جبکہ عشاء کے بارے میں ایسے تھا کہ جب لوگ زیادہ اکٹھے ہو جاتے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جلدی پڑھ لیتے، اور جب نمازی کم ہوتے تو اسے تاخیر سے پڑھتے، اور فجر کی نماز تاریکی میں پڑھا کرتے تھے۔ مشکات المصابیح حدیث نمبر 588۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں جب ہم نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیچھے نماز ظہر پڑھا کرتے تھے تو ہم گرمی سے بچنے کے لیے اپنے کپڑوں پر سر رکھ کر سجدہ کیا کرتے تھے۔ مشکات المصابیح حدیث نمبر 589۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جب گرمی شدید ہو تو پھر نماز ظہر پڑھنے میں تاخیر کرو۔ مشکات المصابیح حدیث نمبر 590۔ حضرت ابو سعید رضی اللہ عنہ سے ظہر کے متعلق بخاری کی روایت میں ہے کیونکہ گرمی کی شدت جہنم کی بھاپ کی وجہ سے ہے، جہنم نے اپنے رب سے شکایت کرتے ہوئے عرض کیا میرے رب میرے بعض حصے نے بعض کو کھا لیا، چنانچہ اللہ تعالیٰ نے اسے 2 سانس، ایک سانس موسم سرما میں اور ایک سانس موسم گرما میں لینے کی اجازت فرمائی، تو جو زیادہ گرمی اور زیادہ سردی پاتے ہو وہ اسی وجہ سے ہے۔ اور بخاری کی روایت میں ہے پس تم جو گرمی کی شدت پاتے ہو تو وہ اس کی گرم ہوا کی وجہ سے ہے، اور تم جو زیادہ سردی پاتے ہو تو وہ اس کی ٹھنڈک کی وجہ سے ہے۔ مشکات المصابیح حدیث نمبر 591۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عصر پڑھا کرتے تھے جبکہ سورج بلند چمکدار ہوتا تھا۔ جانے والا شخص نماز عصر مسجد نبوی میں ادا کرنے کے بعد اوالی مدینے کی ملحقہ بستیوں میں جاتا تو سورج بلند ہوتا، اور بعض بستیاں مدینے سے تقریباً 4 میل کی مسافت پر تھیں۔ مشکات المصابیح حدیث نمبر 592۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا یہ منافق شخص کی نماز ہے جو بیٹھ کر سورج کا انتظار کرتا رہتا ہے حتیٰ کہ جب وہ زرد اور شیطان کے سینگوں کے مابین پہنچنے کے قریب ہو جاتا ہے تو وہ کھڑا ہو کر 4 ٹھونگے مارتا ہے اور ان میں اللہ تعالیٰ کا بہت کم ذکر کرتا ہے۔ مشکات المصابیح حدیث نمبر 593۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جس شخص کی نماز عصر فوت ہو گئی تو گویا اس کا گھر بار لٹ گیا۔ مشکات المصابیح حدیث نمبر 594۔ حضرت بریدہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جس شخص نے نماز عصر ترک کر دی تو اس کا عمل ضائع ہو گیا۔ مشکات المصابیح حدیث نمبر 595۔ حضرت رافع بن خدیج رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ مغرب پڑھا کرتے تھے تو ہم میں سے کوئی واپس جاتا تو وہ اپنے تیر کے گرنے کی جگہ کو دیکھ لیتا تھا۔ مشکات المصابیح حدیث نمبر 596۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ بیان کرتی ہیں صحابہ کرام غروب شفق اور رات کے تہائی اول کے مابین نماز عشاء پڑھا کرتے تھے۔ مشکات المصابیح حدیث نمبر 597۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ بیان کرتی ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نماز فجر پڑھتے تو خواتین اپنی چادروں میں لپٹی ہوئی واپس جاتی اور وہ تاریکی کی وجہ سے پہچانی نہیں جاتی تھیں۔ مشکات المصابیح حدیث نمبر 598۔ قتادہ رحمۃ اللہ علیہ حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور زید بن ثابت نے سحری کھائی، پس جب وہ اپنی سحری کھانے سے فارغ ہوئے تو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نماز کے لیے کھڑے ہوئے تو آپ نے نماز پڑھائی۔ ہم نے انس رضی اللہ عنہ سے پوچھا ان کے سحری کھا کر نماز شروع کرنے کے مابین کتنے وقت کا وقفہ تھا؟ انہوں نے فرمایا جتنے وقت میں آدمی 50 آیات کی تلاوت کر لیتا ہے۔ مشکات المصابیح حدیث نمبر 599۔ حضرت ابو ذر رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جب تم پر ایسے عمرہ ہوں گے جو نمازیں ضائع کریں گے یا فرمایا وہ نمازوں کو ان وقت سے مؤخر کریں گے تو اس وقت تمہاری کیا کیفیت ہوگی؟ میں نے عرض کیا آپ مجھے کیا حکم فرماتے ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا نماز کو اس کے وقت پر پڑھنا اور اگر تم ان کے ساتھ بھی پا لو تو پھر نماز پڑھ لو تو وہ تمہارے لیے بطور نفل ہوگی۔ مشکات المصابیح حدیث نمبر 600۔